CSO میں آپ سب کی سلامتی اور پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ تانیہ کنول آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عزیزوں, امید ہے آپ خداوند میں خوش ہوں گے. آج بات کرتے ہیں ہم روشنی کے متعلق. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ جو ہے اس کی تلاوت کروں. متی 6 باب اس کی 22 سے 24 آیت تک یوں خداوند کے کلام میں مرقوم ہے. بدن کا چراغ آنکھ ہے, پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا, اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. آمین. عزیزوں, اگر ہمارا بدن روشن ہے, کیا ہمارے بدن روشن ہے یا ہم نے مصنوعی روشنی سے ہی اپنے گھروں کو روشن رکھا ہے؟ کیا ہماری زندگی منور ہے؟ کیا زندگی کا نور ہمارے ساتھ ہے؟ اور اگر ہے بھی تو پھر بھی ہم تاریکی میں کیوں چلتے ہیں؟ پھر بھی ہمارے گھر میں کیوں مسائل ہیں؟ پھر بھی ہماری زندگی میں کیوں خوشی نہیں ہوتی؟ ہم کیوں چھوٹے چھوٹے دکھ کو اپنی زندگی میں محسوس کر کے خود کو خداوند سے الگ سمجھتے ہیں, اور ہم دوسروں کے آگے اپنے رونے روتے رہتے ہیں؟ اگر خداوند ہماری زندگی میں ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کو رپورٹ کریں گے, اور اس کو رپورٹ کرنے سے وہ پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں, اور وہ سب کچھ اپنے محبوب کو تو نیند میں دیتا ہے. اگر ہم اس کے محبوب بھی ہیں, ہماری زندگی میں زندگی کی روشنی بھی ہے, تو پھر بھی ہمارے دل اتنے تاریک کیوں؟ آئیے جانتے ہیں. بشپ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بشپ صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے خداوند کا, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں, اس نے ٹھیک رکھا. آمین. جی بشپ صاحب, اتنی ساری بڑی دنیا میں جہاں پر ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں, روشنیاں دیکھتے ہیں, ہماری اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے غم ہمیں ایسے اندر سے تاریکی پیدا کر دیتے ہیں ہمارے اندر. ہم جھلجھلا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مشکل آن پڑی ہے مجھ پر. دنیاوی مشکلات کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو, پھر اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ڈسکنیکٹ ہیں. اس وقت ہم دعا کرتے ہیں اور جواب نہیں پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں. اتنی دنیا جب روشن ہے, دنیاوی تعلیم سے دنیا آگے بڑھ گئی, تو خدا کا کلام پیچھے کیوں رہ جاتا ہے؟ یا ہم پیچھے رہ گئے ہیں, وہ آگے بڑھ گیا ہے؟ کہاں پر غلطی ہے؟ روشنی ڈالیے. ناظرین آپ سب کو سلام, خداوند آپ سب کو برکت دے. بیٹا بات یہ ہے کہ ہمیں 2 چیزیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز روشنی اور تاریکی. اب جب ہم دنیاوی روشنی کی بات کرتے ہیں تو سورج بھی ہے, اب بجلی بھی ہے, جنریٹر بھی ہیں, بالکل, یو پی ایس بھی ہیں, پھر ہمارے پاس آرٹیفیشل یہ اپنا بیٹریز اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. آج کل تو سولر سیل کا زمانہ چل رہا ہے, سولر الیکٹریسٹی آ گئی ہے. ایگزیکٹلی. یہ دنیاوی چیزیں ہیں, ان کے لیے دنیاوی آنکھوں کی درستگی ہونا ضروری ہے. اگر آنکھ ہے اور نمبر 2 روشنی ہے, آنکھ بھی ٹھیک ہے اور روشنی بھی ہے, تو ہمیں کچھ نظر آئے گا. اگر آنکھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا, اور اگر روشنی نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہوگا, اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آئے گا. بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم دروازے کی طرف جا رہے ہوں, بجلی چلی گئی ہو, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو, بجلی نہ ہو, اور ہم دیوار میں جا ٹکرائیں دروازے کی طرف جانے کی بجائے. تو دیکھنے کے لیے, دنیاوی طور پر دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھ کی درستگی بھی چاہیے اور روشنی بھی چاہیے. فرض کیا کہ آپ کھانا پکا رہی ہیں, کبھی کبھی لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ اپنا ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر فرض کیا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے اور آپ کھانا پکاتے پکاتے سالن میں نمک ڈال رہی ہیں, تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ نمک زیادہ ڈلا ہے یا کم ڈلا ہے. یہ مطلب آنکھوں کے صحیح نہ کام کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. بالکل.
اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک روحانی بات بھی ہے. خداوند یسوع مسیح جب بات کرتے ہیں، جو حوالہ آپ نے پڑھا، انہوں نے روحانی معنوں میں پڑھا ہے کہ تیری آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہے یا نہیں ہے، تیری آنکھ دیکھنے والی ہے یا نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تیری آنکھ درست نہیں ہے، روحانی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے، مقدس پالوس رسول افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 17 اور 18 آیت، وہ یہ انہوں نے لکھا ہے. کچھ آپ ذرا پڑھ دیں تو میں آگے بات جاری رکھوں. جی. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. آمین. اب یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں جی. اور پہلی 2 باتیں جو ہیں وہ خدا کی پہچان کے بارے میں ہیں. خدا روشنی کا منبع ہے. خدا نے سب سے پہلے روشنی پیدا کی. تم دنیا کے نور ہو. یہ روحانی باتیں ہیں. اور خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. یہ روحانی بات ہے. افسیوں کے خط اس کے باب جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، اس میں خدا کی پہچان کے بارے میں پہلی 2 باتیں ہیں. خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے. خدا کو پہچاننا ضروری ہے. خدا زندگی ہے. خدا زندگی دینے والا ہے. خدا اپنی طرف بلانے والا ہے. خدا برکت دینے والا ہے. خدا رحم کرنے والا ہے. خدا فضل کرنے والا ہے. خدا محبت کرنے والا ہے. خدا کو پہچاننا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدایا تو مجھے میری روحانی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، میری روحانی استعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنی پہچان کے لیے حکمت اور مکاشفہ کا روح بخش. پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ تمہاری روحانی آنکھیں روشن ہو جائیں. بار بار یہ ایک موضوع رہا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوں گی، اور یہ پھر میں خاص طور پہ زور دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا ان کے پاک کلام میں تاریکی جو ہے وہ گناہ کی حالت ہے، موت کی حالت ہے. روشنی خدا ان کے ساتھ تعلق کی، رشتے کی، جڑ جانے کی حالت ہے. اب میں دنیاوی مثال دوں گا کہ یہ بتیاں جل رہی ہیں، تو اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو یہ بتیاں بجھ جائیں گی. اس کمرے میں، اس اسٹوڈیو میں اندھیرا چھا جائے گا. ہماری شکل نہیں نظر آئے گی، یہ کیمرے نہیں چلیں گے، ہمارے مائک نہیں چلیں گے، کچھ بھی نہیں چلے گا. لیکن اگر پھر ہم اس کا کنیکشن درست طریقے سے روشنی کے ساتھ، وہ بجلی کی تاروں کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر یہ روشن بھی ہو جائیں گی، ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہوگی. اسی طرح ہر گھر میں ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. مغرب میں بھی جب طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی بجلی کا نظام منقطع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو درست کرنا پڑتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھ، پہچان، دیکھ کہ تو اندھا ہے یا بینا ہے. تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں. اگر ایک حوالے میں جو یوحنا کی انجیل میں ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے. اب اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، اب کون سا خدا کا خادم ہے، کون سا ایماندار ہے، کون سا مسیح ہے جو اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں. یا یہ ماننے کے لیے تیار ہے. اب دیکھو دنیاوی طور پر ہماری آنکھوں کی روشنی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. مختلف نمبر کے چشمے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا پھر نمبر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اسی طرح اگر روحانی بصیرت کم ہے
اور وہ روحانی بصیرت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں روحانی علاج کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں روحانی چشموں کی بھی اتنی زیادہ ضرورت ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو سمجھتا ہے اور جان گیا ہے کہ میں اندھا ہوں، تو جانتا نہیں ہے کہ اندھا ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ بینا ہو جائے، دیکھنا شروع ہو جائے. یہ روحانی آنکھوں کی بات ہے، روحانی زندگی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کو منور ہونا چاہیے. بالکل. اب خداوند کا کلام کہتا ہے کہ بدن کا چراغ اس کی آنکھ ہے. اب یہ آنکھیں جو ہیں یہ کس طرح کی آنکھیں ہیں؟ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں، آج پھر سامعین آپ کی نظر کرتا ہوں. ہمارے ایک بڑے مشہور اور دنیا میں مانے ہوئے شاعر ہیں نذیر قیصر صاحب. بہت سال پہلے، کوئی 40-45 سال پہلے ایک زرعی مشاعرہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے طرح لگائی تھی کہ آنکھ سے دل تک اندھیرا ہے، آنکھ سے دل تک اندھیرا ہے، مگر کہتے ہیں لوگ آج روشن اس جہاں میں ایک ستارہ ہو گیا. اچھا، بات کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ مفروضہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، ہم خوش فہمی کا شکار ہیں، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ہم خداوند کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے اس کلام کی روشنی میں جو ایک آئینہ ہے. یہ آئینہ ہے، اس آئینہ میں ہمیں نظر آنا چاہیے. پھر مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ آج ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. آئینہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ چہرہ، اپنی شکل دیکھتے ہیں. پھر میک اپ بھی کرتے ہیں. اب یہ میں نے شیو کی ہوئی ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، یہ میک اپ ہے. میں نے مجھے سیدھی کی ہیں، یہ کیا، یہ میک اپ ہے. مطلب ہم آئینہ میں دیکھ کر بہت کچھ کرتے ہیں، خواتین بہت کچھ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمیں آئینہ میں دھندلا دکھائی دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو مطلب ہیں. ایک تو پالوس یہ کہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ویژنری طور پر ہماری منزل ہے وہاں پر میراث کا ذکر ہے کہ ہمیں میراث کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہماری میراث کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے. ابھی ہمیں آئینہ میں وہ دھندلا سا دکھائی دیتا. دوسری، اگر ہمیں اپنی شکل دھندلی دکھائی دیتی ہے، روحانی صورت اس آئینہ، یہ خدا کا کلام جو ہے یہ آئینہ ہے، روحانی آئینہ ہے. اس کو دیکھیں کہ آپ کی شکل کیسی ہے، اس کے ساتھ پرکھیں کہ کسی دوسرے سے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ہر وقت مفت مشورہ دینے کے لیے اور اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے پاس میسر ہوتا ہے. ہم نے ہاتھ اٹھائے، دل اس کے سامنے جھکائے اور وہ موجود ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ ہر وقت جاگتے، یعنی بیداری کی حالت میں، اور دعا کرتے رہو، یعنی دعا کی حالت میں رہو. دعا کی حالت کیا ہے؟ خدا کے تخت کے سامنے آ جانا. اگر ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اگر ہماری آنکھیں روحانی طور پر صحیح ہیں تو ہماری زندگی منور ہے. خدا کا نور ہماری زندگیوں میں ہوگا. اس کے نور میں ہمیں روحانی چیزوں کا پتہ چلے گا کہ ہمارے ارد گرد بدروئیں ہیں، ہمیں شیطان نے جکڑا ہوا ہے، ہمارے خاندان کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے، ہماری کلیسیا میں کمیاں کیا ہیں، ہماری منادی میں کمیاں کیا ہیں، ہماری زندگی کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ ہم نے صحیح سیٹ کیے ہوئے ہیں یا غلط کیے ہوئے ہیں. وہ آنکھ ہمیں بتائے گی، اس کلام کی روشنی میں بتائے گی. خداوند یسوع مسیح کی مدد اور رہنمائی میں ہمیں بتائے گی کہ کمیاں اور گھاٹے کیا ہیں. اگر آنکھ درست نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا، آپ غلط فہمی کا شکار رہیں گے، آپ مفروضوں میں پھنسے ہوئیں گے. اسی لیے ہم مسیحی نقطہ نظر میں ایسے ٹاپک اٹھاتے ہیں کہ ان کی نشاندہی ہو جائے کہ ہم نے اگر درست دیکھنا ہے تو ہمیں اپنی روحانی آنکھوں کی درستگی کی ضرورت ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں اکثر بات نہیں کی جاتی.
اب اگر جسمانی بات کریں، اینک لگائی جا سکتی ہے، آپریشن کیا جا سکتا ہے، آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آج کل لینس ڈال جاتے ہیں، پھر دوائی ڈالی جا سکتی ہے جس کو پنجابی میں دارو ڈالنا بھی کہتے ہیں، دارو لوگ پیتے بھی ہیں، لیکن آنکھوں میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے اس کو دارو بھی کہتے ہیں، وہ دوائی بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور پریٹینڈ بھی کر جاتے ہیں. کتنے مانگنے والے ہیں جو پریٹینڈ کر جاتے ہیں کہ ہم اندھے ہیں، لیکن ہمارا ایک بندہ ہے، اس کا نام مائیکل ہے، صابر مائیکل، وہ اندھا ہے اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہے سوشیولوجی میں، ہیومن رائٹس کا بہت اچھا ایکٹیوسٹ ہے، آدھی دنیا گھوم چکا ہے، پاکستان کو اور پاکستان کے ایشوز کو ریپرزینٹ کر چکا ہے. اندھا پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہے، دنیاوی طور پہ بھی کر سکتا ہے. روحانی اندھا کیا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن روحانی اندھا کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیاوی اندھا بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے دنیاوی علاج بھی ہیں، لیکن روحانی اندھا کیا ہے، کیا کرے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. ٹھیک ہے، یہ متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں اس کی غالباً یہ 14ویں آیت ہے کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے، دونوں کی موت واقعہ کھائیاں جن کو کہنا چاہیے. تو پولوس اگر کہتے ہیں کہ آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، تو اگر آپ کو دھندلا دکھائی دیتا ہے تو یو بیٹر ٹیک کیئر، آپ دھیان دیں، توجہ دیں، اور اس کی طرف اپنا. اب خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اندھوں کی آنکھیں درست کی، کھل جا تو وہ کھل جائے گا. یسوع سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لیں گے تو ہم سرما لگاتے رہیں گے. اچھا، یہ سرما کس چیز کی تشبیہ ہے؟ سرما، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں جو سرمے تھے، ہمارے بچپن میں بھی لوگ سرما لگاتے تھے، میک اپ کے لیے بھی لگاتے تھے. لوگ آج کل اس کو آئی لائنر کہتے ہیں یا کاجل وغیرہ کہتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن اس زمانے میں سرما ہوتا تھا، وہ خاص قسم کا ایک پتھر ہوتا تھا جس کو رگڑ کے پیس کے بنایا جاتا تھا. پھر دوسرا جڑی بوٹیوں سے سرمے بنائے جاتے تھے. اچھا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں اور سوچتا تھا، اور میں دوبارہ اور دنیا دوبارہ یہ جو ہربل میڈیسنز ہیں ان کی طرف جا رہی ہے. بالکل، یہ جو بگ فارما ہے، جو بڑی بڑی دوائیوں والی کمپنیاں ہیں، یہ لوگوں کا استحصال کر رہی ہیں. یہ بہت ساری جڑی بوٹیوں سے لوگ اس وقت کے جو حکیم تھے، طبیب تھے، وہ سرمے بنایا کرتے تھے. آج بھی یہاں پہ ہاشمی کا سرما بڑا مشہور ہے، فلانے کا، کہ اگر آپ سرما لگاتے رہیں گے تو آپ کا یہ جو موتیا شوتیا یہ نہیں ہوگا. تو جو دنیاوی طور پہ بات ہے، روحانی طور پہ ویسے نہیں ہے. اگر تاریکی ہے تو مکمل تاریکی ہے، وہ موت کی حالت ہے، وہ گناہ کی حالت ہے، وہ خدا سے جدائی کی حالت ہے. میں ایک حوالہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں. یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب، یہاں 15ویں اور 16ویں دونوں میں پڑھتا ہوں. نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. اب میں آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، ہم آنکھوں کی بات کر رہے ہیں، خدا کا کلام آنکھوں کی بات کر رہا ہے. آپ کے جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے، ہم ان کو لے کے بازار میں سے گزرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر ونڈو میں دیکھتے تھے. وہ اٹریکشن ہے. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے. یہ اٹریکشن ہے کہ آر وی اٹریکٹڈ، دنیا کی چیزوں سے ہم متاثر ہیں، اتنے مناثر ہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں. گاڑی لگا لو، گھڑی لگا لو، چشمے لگا لو، یہ میک اپ کا سامان لگا لو، میں نے یہ نہیں لینا، میں نے وہ لینا. مطلب دنیا داری ہے نا، دنیا کی چیزیں ہیں. کیا وہ ان کی چمک دھمک جو ہے ہم کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ ہم پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ خدا کا یہ مطلب ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں
وہ لینی ہے، وہ ہمیں استعمال کرنی ہے. کھانے کے لیے بھی دیکھیں تو سب سے جو اچھی تازہ سبزی آپ کو نظر آتی ہے وہ لیں. جب کوئی دال خریدتے ہیں تو دیکھیں کہ سب سے جو اچھی دال ہے وہ آپ کو لینی چاہیے. جو اچھے سے اچھے مسالے ہیں وہ لینے چاہیے. یہاں تو مسالوں میں ملاوٹ ہے، لیکن یہاں کے بنے ہوئے مسالے جب امریکہ میں اور کینیڈا میں جاتے ہیں تو وہ ساری دنیا ان کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. تو اچھی سے اچھی چیز آپ اپنے لیے لیں، لیکن دنیا کی جو چمک دھمک پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، جو انہیلدی کمپٹیشن ہے، اس میں آپ اس کا شکار نہ ہوں. جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ، اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طور پر کمزور ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کا دل کمزور ہے، اس کا دماغ کمزور ہے، اور دنیا کی خواہشوں نے، دنیا کی چیزوں نے اس پر غلبہ پایا. اب یہ خاص آیت کے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، کیا ہے دنیا میں؟ جسم کی خواہش، جسم کی خواہش، آنکھوں کی اب خواہش، اس میں کھانا پینا بھی ہے، کپڑا لتا بھی ہے، اس میں بدی بدکاری بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. دنیا کی خواہش، بالکل. پھر آنکھوں کی خواہش. اب وہ چمک دمک کی میں بات کر رہا تھا. پھر میں مثال دیتا ہوں داؤد نبی کی، کہ داؤد نے اپنے چھت کے پہ سے دیکھا تو وہ اپنا وہ آنکھوں کی خواہش کا شکار ہو گیا. تو خداوند یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں کہ جس نے بری نیت سے کسی غیر عورت کو دیکھ لیا. اب آنکھوں کی خواہش صرف جسمانی بدکاری کی حد تک نہیں ہے. ہم دنیا کی رنگ رلیاں دیکھنا چاہتے ہیں. آج کل شو بز کا زمانہ ہے، ہم شو بز میں اتنے انوالو ہیں، گانوں میں اتنے انوالو ہیں، دنیا کی ٹی وی کی چیزوں میں اتنے انوالو ہیں، فلموں میں اتنے. یہ ساری آنکھوں کی جو ہے نا خواہش، یہ آنکھوں کی خواہش ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں. دیکھیں کہ کون سی آپ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کون سا شہر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کون سا ملک آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کے کپڑے آپ پہننا چاہتے ہیں، کس طرح کا میک اپ آپ کرنا چاہتے ہیں. آنکھوں میں کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو نہار رہا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اور آج کل بچے اکثر اپنے ماں باپ سے، جوان بچیاں بھی اپنے بیٹا ڈیڈی میں کیسی لگ رہی ہوں. یہ ہمارا مشرقی طریقہ اور ہے. آپ کو اچھا نظر آنا چاہیے، اسمارٹ نظر آنا چاہیے، فٹ نظر آنا چاہیے، خوبصورت نظر آنا چاہیے. ہماری بیٹیاں بیٹے خوبصورت ہونے چاہیے، لیکن آپ صرف دکھاوے والی باتیں نہ کریں، جسمانی باتیں. روحانی پاکیزگی جو ہے، روحانی خوبصورتی جو ہے، روحانی میک اپ بھی ہے. کہ روحانی میک اپ کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ میں روحانی کمیاں ہیں ان کمیوں کو میں پورا کروں. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع اپنے کلام کا غسل دے کر ہمارے داغوں اور جھریوں کو، داغ اور جھریاں جو ہیں وہ ہماری جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں ہیں، ان سے ہم کو شفا دیتا ہے کلام کے غسل سے. تو پھر ہے زندگی کی شہی، کہ ہم میں سے ہر ایک بہت بڑا بننا چاہتا ہے. بچپن سے لے کے اب تک ہم شیخ چلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی کہانی ہے کہ وہ شیخی مارنے میں ہم بھی بڑی شیخیاں مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ کہ ہم مصنوعی طور پر اپنے آپ کو دنیا سے، دوسرے لوگوں سے بڑا یا معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم معتبر تو ہیں. خداوند یسوع مسیح کا جو خادم ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو خادمہ ہے، اس کا جو بیٹا، خدا کا بیٹا ہے، وہ اس سے معتبر کون ہو سکتا ہے؟ یا دنیاوی طور پر کوئی گورنر کا یا بادشاہ کا یا کسی پریزیڈنٹ کا بیٹا بیٹی ہو، اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، وہ شیخی بھی مار سکتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ دنیا نے فنا ہو جانا ہے، یہ سارے عہدے ختم ہو جانے ہیں. یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو یہ اپنی زندگی میں سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی. تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. یہ ہمارے جسم تک کی حد ہے. لیکن جو روح ہے وہ اپنے خالق کی طرف چلی جائے گی.
یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ ہم نے اپنے خالق کی طرف جانا ہے اور ہماری عدالت ہونی ہے، اور اس نے کہنا ہے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور اس بادشاہت کو لو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے پیشتر تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جی تو بالکل. پھر تیسری جو آخری بات ہے کہ زندگی کی شیخی میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم اپنے باپ ابلیس کے ساتھ منسلک نظر آتے ہیں یا ہوتے ہیں. تو ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ خدا کے کلام میں ہر وقت ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں. سب سے پہلی چوائس یہ ہے کہ میں نے تنگ راستے پہ چلنا ہے یا میں نے کشادہ راستے پہ چلنا ہے. میں نے خداوند یسوع مسیح کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کی ذات کو اختیار کرنا ہے، اس کی بادشاہت کو اختیار کرنا ہے، یا میں نے اپنی من مرضی کرنی ہے. جب ہم اپنی من مرضی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ریجیکٹنگ جیزس. ہم یسوع کو رد کر رہے ہیں، اس کے کلام کو رد کر رہے ہیں، اس کی بادشاہت کو رد کر رہے ہیں. ہم واقف ہو جائیں. یہ تب ہی واقف ہوں گے جب ہماری روحانی آنکھیں کھلی ہوں گی. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کی عقلوں پر خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے. خدا نے نہیں، ویسے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. خواہشات نے پردہ ڈالا. تو ہمیں یہ سارے پردے ہٹانے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں. آمین. بشپ صاحب بہت بہت شکریہ. آئیے ہم آج اس بات میں اپنے آپ کو عہد میں پورا کریں کہ اپنی روحانی آنکھیں جو ہیں ان کو روشن کریں، یسوع کا دیا ہوا وہ سرما لگائیں، خوش رہیں اور دیکھتے رہیے پروگرام مسیح نقطہ نظر.